سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، یورپ کے حالات پہ ایک نظر ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ کون کون سے ملک سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور اسپیشل طیارے جو ہیں وہ پاکستان بھجوائے جا رہے ہیں اور بھجوانے کی تیاری بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے انگلینڈ میں کل ہفتے کے روز لاکھوں افراد جو تھے وہ سینٹرل لنڈن میں جمع ہوئے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ غیر ملکیوں کے خلاف یہ لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے، مگر اب انہوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کے خلاف جناب باقاعدہ طور پر نعرے بازی کی۔ وہاں پہ ہنگامہ رائی بھی ہوئی، کئی جگہ پہ 4,000 کے قریب پولیس والے وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ وہاں پہ مذہبی حالات یہ تبدیل ہوئے کہ وہ جو سلیب کا ایک آپ کہہ سکتے ہو ڈھانچہ سا جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے یا کاغذ کے بنے ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے، اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ کرسچن لوگوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے انگلینڈ، اور مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں، یہاں پہ جو بھی سیاسی بناؤ والے یا جو بھی یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں، ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی، پاکستان ہو یا عرب ممالک ہو، شام ہو، دوسرے افغانستان ہو، ایران ہو، ترکی ہو، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کا جو حال ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ ایسے ایسے حالات دیکھے جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں، تو بالکل یہ دیر نگری چوپٹ راج ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہاں پہ اگر آپ نے رہنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جو کرائم یہاں پہ کیے جاتے ہیں، جس طرح لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے کیس سامنے آ رہے ہیں، اور اگر ایک مسلمان کا نام بھی سامنے آتا ہے تو سب کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بدنامی سب کی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی بات کرنی شروع کر دیتے۔ اس لیے جی یہاں پہ تو حالات بڑے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ٹائٹ ہے۔ جو پچھلے دنوں الیکشن یہاں پہ ہوئے، لوکل لیبر پارٹی جو ہے اس کی شکست، جو باری سیٹیں وہ ہار گئی، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا رد عمل ہے۔ یہ تھی جی انگلینڈ کی خبر۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ یونان سے 40 پاکستانی بتائے جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ زیادہ تعداد ہو، ان کو واپس پاکستان بھجوایا گیا، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پہ یونان میں داخل ہوئے۔ اب غیر قانونی طور پہ داخل ہو کے سیاسی پناہ لی جا سکتی، لیکن یہاں پہ قوانین جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اٹلی ہے، اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، کوئی بھی یورپ کا ملک ہے یا انگلینڈ ہے، تو یہاں پہ دن بدن ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، جو سیاسی پناہ والے۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کریمنل ہیں۔ اب ایسے ایسے واقعات یورپ میں ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک واقعہ یورپ، نام کیا لینا ملک کا، وہ ٹکٹ مانگا تو آگے سے پاکستانی نے چاقو نکال لیا، وہاں پہ پولیس آ گئی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور یہاں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بدماشی قائم رہے، جس طرح پاکستان میں چلتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہاں بھی ایسے کے حالات ہیں۔ پھر اٹلی میں آئے دن اس طرح کی خبریں، جرمنی سے، انگلینڈ سے، آپ کے اسپین سے، کہ پاکستانیوں کے جو کارنامے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے بتایا تھا گینگ ہے جس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، مگر ہمیں تو اپنے لوگوں سے دلچسپی ہے، اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ سے۔ یہ جناب 40 لوگوں کو پاکستان جو بھیجا جائے گا، وہ بھیجا گیا وہاں پہ۔ اب ظاہر ہے ایف آئی اے والے جو ہے یہ اسپیشل تیار ہے جی، یہ نہیں کہ دو مسافر بٹھا کے تو واپس بھیجے جائے، اس طرح کا ماحول اب نہیں نظر آ رہا۔ اس کے علاوہ جناب یہاں انگلینڈ میں میں بتا دیتا ہوں ایک اور جو سیاسی پناہ کے حوالے سے خبر ہے کہ یہاں پہ سختی ہو رہی، اور اس سے پہلے بھی یہ خبر ہم بریک کر چکے ہیں کہ ہوٹلوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو یہاں سے فارغ کیا گیا ہے، کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور
ایسے کیمپوں میں جہاں پہ اخراجات کم ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لوڈ تھا گورنمنٹ کے اوپر، ان کو کپڑے استری ملتے تھے، ان کو وہاں پہ کھانے ملتے تھے، پھل ملتا تھا، دودھ، لسی، مکھن، ملائی، ہر چیز، پکنک چل رہی تھی۔ تو اب یہ تھوڑی تبدیلی کی، ساتھ ان کو بھی مل رہا تھا، ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے تھے ان کی بھی موجیں تھیں۔ یہ موجیں ہو رہی ہیں جی ختم، تقریباً کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ جرمنی میں ہم نے یہ بھی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ اس مہینے کی اگلے ہفتے میں ایک فلائٹ جا رہی، اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں، اسپیشل صرف پاکستان متحدہ جا رہا ہے۔ ابھی بھی اطلاع ہے کہ لوگوں کی پکڑ دکڑ وہاں پہ جرمنی میں جاری ہے، اور ایسے لوگ جو وہاں پہ غیر قانونی رہ رہے ہیں، جن کے سیاسی پناہ کے کیس ابھی کل بھی کچھ لوگوں کو پکڑا ہے، انہوں نے پرسوں بھی پکڑا ہے، تو ان کو جناب جلد از جلد، اگر کسی کے پاس پیپر نہیں ہے، فرینکفورٹ ہو، برلن ہو، وہاں کا قونصلیٹ، سفارت خانہ جو بھی ہے، فوری طور پہ پاسپورٹ جاری کرتا ہے، اور یہ لوگ جناب باقاعدہ بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی سیکیورٹی کے ساتھ، کئی جگہ پہ تو جو کریمنل ہیں ان کے ساتھ دو دو پولیس والے جاتے ہیں، اسٹاف کے لوگ جو بھی، پولیس ہو یا جو بھی، وہ ان کو چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ یہ واپس نہ آ جائے، وہ جیسے کہتے نہیں آگے تک چھوڑ آئے کہیں واپس نہ آ جائے، یہ والے حالات بنے۔ اس کے علاوہ جناب ہالینڈ میں یہ حالات ہے کہ لوگوں کے کیس تو منظور ہو رہے جو کسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، مذہبی ان کے لیے مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، لیکن کئی لوگ آج بھی 3 3 سال سے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا جواب نہیں آ رہا، ہیئرنگ وغیرہ، پروٹوکول وغیرہ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے ان کو کوئی خوشخبری نہیں مل رہی۔ لیکن کئی جگہ پہ ایسی بھی خبر ہے کہ کافی لوگوں کے کیس منظور بھی ہو رہے۔ ہالینڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی بہتر ہے، لیکن جو اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیز کہاں پہ سسٹم چل رہا ہے تو وہ ہے انگلینڈ۔ اگر تو آپ کو واقعی پاکستان میں کوئی پرابلم ہے، یا جس طرح آپ کو وہاں پہ مذہبی طور پہ احمدی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، تنگ کیا جاتا ہے اور نفرت، انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہوتے، تو یہاں پہ آپ کی کیس جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انگلینڈ، پھر ہالینڈ جا رہا ہے بہتر، پھر جرمنی بھی ہے، امیگریشن کے ساتھ سے اسپین ٹھیک جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی ایسے لوگوں کو ویزے نہیں دیے کہ جو آپ نے پچھلے دنوں ہم نے بھی بتایا تھا، جن میں کئی قوانین کیٹیگری تھی جنہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی دوسرے ممالک میں، کیونکہ ایک ہی سسٹم ہو چکا ہے سب کا۔ اس طرح کے حالات میں کئی لوگ جو ہے بیچارے مایوس ہوئے، جتنی باری تعداد میں، یہ نہیں وہ صرف پاکستانی مایوس ہوئے، اور کنٹریوں کے لوگ بھی تھے وہاں پہ موجود، اور ان کے لیے بھی یہ مشکل پیدا ہوئی ہوئی ہے، کوشش کر رہے ہیں کسی طرح وکلاء کے ذریعے کوئی نہ کوئی طریقہ لگا کے وہاں پہ جو ویزے ہے وہ لیے جائے۔ لیکن ایک بات جو آخر پہ بڑی ضروری ہے وہ یہ، کریمنل کسی بھی ملک میں آپ یورپ کے رہتے ہیں، آپ کو جناب یہاں سے رخصت کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دو رائے نہیں۔ چھوٹا کرائم کیا، بڑا کرائم کیا، یہ اب سوال پیدا نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی کچھ سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ باقی اپنے ملکوں میں آپ وہاں کیا کرتے ہیں، آپ سب کے علم میں کہ ہمارے جو سسٹم ہے وہاں پہ پیسہ پوسا چل کے آتا ہے، نوٹو شوٹو لگا کے لوگ جان چون چھڑا لیتے ہیں، لیکن پاکستان سے دوبارہ باہر آنا بڑا مشکل ہے۔ سعودی عرب سے خبر بھی شامل کر لیتی ہیں، جب سے یہ جنگ لگی ہے جو کام کرنے والے تھے، کل ہی ہمارے ایک وہاں پہ جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں بھی مشکل ہو رہی ہے، اور کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شاید واپس جانا پڑے، کام میں شامل نہیں، وہ کہتا ہے جی آگے اپ گریڈ ہو رہے، یا وہ جو بھی وہاں کا سسٹم ہے کافی مشکل ہے۔ 15,000 دبئی سے لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ جنہیں ان کو ویزوں کی پرابلم تھی، مگر یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان اور جو عرب امارات ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ نوبت جو ہے وہ آ گئی ہے، اور لوگ جو ہے کل بھی میں دیکھ رہا تھا 40 40 سال سے وہاں پہ کام کر رہے تھے، پتہ نہیں وہ بھی، کیونکہ ان ممالک میں یورپ کی طرح نیشنلٹی وغیرہ کا تو چکر ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے جب مرضی ہو بھی تو وہ ختم کر دیتے، تو ان لوگوں کے لیے ہمارا پاکستان میں اب روزگار کا کیا ہوگا جو باہر سے
مال شال جا رہا تھا، کعبے شعبے وہاں پہ سیاستدانوں کے چل رہے تھے، اس پہ بھی فرق پڑے گا، مگر غریب آدمی کے لیے ان کے لیے کوئی نہیں، ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، ان کی عیاشی میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ ابھی بجٹ آنے والا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ان کی تنخواہیں 4-4 6-6 گنا زیادہ بڑھ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے کما کے ان کو پالنا ہے، ان کے بچوں کو پالنا ہے، ان کی نسلوں کو پالنا ہے، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ جب آپ کی زندگی کے فیصلے انہوں نے کرنے تو پھر آپ جانور، بھیڑ بکریاں، پھر آپ کی چترول بھی زبردست طریقے سے آج میں دیکھا تھا، وہ پولیس والے کو کہہ رہی کہ آپ کے پولیس افیسر نے لڑکی کہتی کہ 4 دفعہ میرے ساتھ ریپ کیا، وہ جس کو بتا رہی وہ اس سے بڑا حرام کا، وہ کہتا کل اکیلی آ جانا وہاں پہ، وہ خاتون دیکھوں گا میں، پولیس آ رہی تو پھر بات کرے گی۔ تو مجھے لگ رہا تھا اس نے تو 4 دفعہ ریپ کیا، تو یہ اب کتنی دفعہ کرے گا؟ تو یہ حالات ہیں وہاں پہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ وہ ایک کنٹری جو آپ سب کے علم میں، جہاں پہ روزانہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، پھر لوگ اپنا ملک چھوڑنے میں مجبور ہوتے ہیں، اور زندگی کی بازی بھی کئی لوگ ہار جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے